اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 12 کا، آیت نمبر 51 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا، وہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ اور مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ مجبور ہو گئے کہ آپ جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں، تو میں عبداللہ بن ابی سلول نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد، میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ یاد رہے یہ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔ کون؟ عبداللہ بن ابی سلول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پھر یہ کہا، اے محمد، میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ آپ نے پھر اعراض فرمایا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارسلنی، مجھے چھوڑ دو۔ اور آپ نے اس قدر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا حتیٰ کہ آپ کے چہرے اقدس پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، وَيْحَكَ أَرْسِلْنِي، تیرا بیڑا غرق ہو، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے، جن میں سے 400 ننگے سر اور 300 زرہی پہنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ہر سرخ و سیاہ سے میری حفاظت کی ہے۔ تو کیا آپ ایک ہی دن ان سب کا صفایا کر دیں گے؟ مجھے ان کی پھر بھی ضرورت ہے کیونکہ میں زمانے کی گردشوں سے ڈرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لکا، جا، میں نے تیرے لیے انہیں معاف کر دیا۔ محمد بن اسحاق کے سے راوی ہے کہ مجھ سے ابو اسحاق بن یسار اور ان سے عبادہ بن ولید نے بیان کیا ہے کہ جب بنو قینقاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو عبداللہ بن ابی نے ان کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں بچانا شروع کر دیا۔ سیدنا عبادہ بن سامت بھی جن کا تعلق بنی عوف بن خزرج سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس سلسلے میں حاضر ہوئے کیونکہ وہ بھی عبداللہ بن ابی کی طرح ان کے حلیف تھے، مگر انہوں نے ان کے حلیف بننے کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے وابستگی کو اختیار کر لیا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس ان کا حلیف بننے سے اظہار براعت کرتا ہوں، یعنی بری الذمہ ہوتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کا اقرار کرتا ہوں اور کافروں سے دوستی کا انکار کرتا ہوں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 51 سے 54 جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت جو نازل ہوئی وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدوں اور وعیدوں کی تصدیق کی ہے، جو اس بات پر ایمان لے آئے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہود اور نصارہ میں سے کسی ایک کو بھی دوست نہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہی ہے۔ یہود اور نصارہ کو وہ دوست بنائے گا جو ان جیسا ہی ہوگا، وہی یہود اور نصارہ کو اپنے لیے دوستی کے لیے پسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ انہی میں سے ہوگا جو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا پہلا قدم نہ اٹھائے، اس لیے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کا سہارا بن جاتی ہے۔
تو انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو اس کو دین کی طرف آنے کے لیے پہلا قدم ہی اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری ہے نفاق کی۔ مرض سے مراد یہاں پر نفاق ہے، اور دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وعدوں میں شک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسارعون فیہم، اور وہ اس نفاق کو پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں وہ لوگ، یا جو نفاق کرنے والے ہیں، جو منافق ہیں، ان کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی کرنا وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جلدی کرتے ہیں۔ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہمیں ڈر ہے کہ اگر زمانے کی گردش سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے اور یہود و نصارہ کو فتح ہو جائے تو ہمارے ان سے دوستانہ تعلقات برقرار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام ختم ہو جائے، کیونکہ اسلام اس وقت کمزور تھا، کہیں ایسا نہ ہو اسلام ختم ہو جائے اور یہود اور نصارہ سے بھی ہماری دوستی ختم ہو جائے اور ہم ان کے دشمنی کی وجہ سے ہمیں بری حالت میں رہنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یہ منافقین کے دل کی پریشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر بیان کیا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّن عِندِهِ، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو فتح نصیب کر دے اور یہود و نصارہ پر غالب کر دے، جیسے فتح مکہ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ منافق کے دل میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کی دلی دوستی کافروں سے ہی ہوتی ہے جس کو وہ مسلمانوں سے چھپاتا ہے۔ شرمندگی اس کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کا یہ راز کھل جاتا ہے، اس وقت وہ نادم ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے حال پر تعجب کرتے ہوئے مومن کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ انہم لمعکم، کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی منافق قسمیں کھا کر یہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور لیکن وہ حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں فرماتے ہیں حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور اعمال ان کے مکمل طور پر ختم ہو گئے، کیونکہ ان کے اعمال میں اخلاص اور خلوص نہ تھا، سچ نہ تھا۔ ان کے تمام روزے رکھنا، صدقے کرنا سب ضائع ہو گیا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر بدبختی اور عذاب میں گھیر لے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لے آئے ہو، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، جنہوں نے اقرار کر دیا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، جو اپنے ایمان کے بعد کفر کی طرف چل پڑے گا، جو دین سے پھر جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرتد لوگوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لانے کا وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بھی ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار اور مشکل ہرگز نہیں۔
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر کہ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان کی مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے۔ اذلہ کے معنی کی صفت کیا ہے؟ اطاعت، نرمی اور نرم دلی کے، یعنی مومنوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھیں گے، لیکن مومنوں کے مقابلے میں اپنے نفس کو ذلیل کر کے رکھنے میں توہین نہیں، اس لیے کہ مومن کے مقابلے میں نہایت ہی ہمیشہ ہی نرم ہوتا ہے، آسانی سے اور جلدی بات کو مان لیتے ہیں۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اذلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں اخوت، محبت اور محبت کا اظہار کیا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا کس طرح کی محبت اور اخوت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں اعزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہ بات کن کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کی، ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ، ان کے دل مومنوں کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں۔ عزت علی الکافرین، اور یہ کافروں پر بہت سخت ہوں گے جو کفر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی ارشاد فرمایا وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی ارشاد فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ ساری خاصیتیں اور خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں ایمان والوں کی۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے کہ کوئی ان پر ملامت کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کے لیے آخرت کے سفر کے، آخرت کے مسافر بن کر دنیا کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے فضل اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ جو ایمان تو بہت سارے لوگ لے آتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان لانے والے ہی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہی یقیناً تمہارے دوست ہیں۔ مومنوں کے دوست اللہ تعالیٰ اور اس پر ایمان لانے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ پیچھے ایمان والوں کی بات ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کے دوستوں کی بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دوست کون ہوں گے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ بھی جو اللہ پر ایمان لائے اور نمازوں کو قائم کیا، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور نہ صرف وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں بلکہ رکوع بھی کرتے ہیں، یعنی کہ نمازیں بھی قائم کرنے کے ساتھ ساتھ لمبے لمبے رکوع کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہاں پر رکوع کیوں بیان کیا گیا کہ وہ اپنی عاجزی بیان کرنے کا ذکر کیا گیا، رکوع کر کے عاجزی اختیار کرتے ہیں، ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو دوست بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو غالب آنے والے ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اور یقیناً یہ لوگ ہیں جو
ایمان لانے والے ہیں، کہ وہ جماعت ہے جو غالب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر غالب آنے کے لیے ایسی جماعت کا ہونا لازم قرار دیا، فلاح پانے کے لیے ایسی جماعت کا ہونا لازم قرار دیا جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرتے ہیں اپنے ہر عمل کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ جن لوگوں نے، بے شک ان کو کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں، یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جب وہ اذان سنتے تو کہتے ہیں یہ کیسی آواز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ اس قسم کی بات کیا کرتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا کھیل تماشا بنا رکھا تھا انہوں نے۔ ایسے لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شاعر اللہ کی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اوتوا الکتابہ کے بعد ان لوگوں کو الگ کیا، والکفارہ، کافروں کو بھی، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور منافقوں کا بھی ذکر کر دیا۔ اولیاء، اپنا دوست ہرگز نہ بنانا، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو، ان کو اپنا دوست نہ بنانا، اگر تو تم مومن ہو تو کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اسے وہ مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ نماز کے لیے اذان دیے جانے پر کفار کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی نہیں سمجھتے، اور وہ چونکہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور کیونکہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو بری طرح سے گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، مطلب بہت تیزی سے ایڑیاں چلاتے بھاگتا ہے وہ، اور اس قدر دور جا کر دم لیتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ آئے۔ بدقسمتی سے جب ابھی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اپنی دنیا کے کاموں میں مگن ہوتے ہیں، اور خاموشی سے بیٹھ کر اذان کو سن کر اس کا جواب دینے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اگر موبائلز میں بزی ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا ہم بیٹھے ہوئے گانے سن رہے ہیں۔ یعنی اذان کی اہمیت اور اذان کی آواز کی کوئی وقت نہیں رہی ہمارے لیے۔ سیرہ محمد بن اسحاق میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن جبیر جب شام کے سفر کو جانے لگے تو سیدنا ابو محذورہ سے، جن کی گود میں انہوں نے ایام یتیمی بسر کیے تھے، کہا آپ کی اذان کے بارے میں مجھ سے وہاں کے لوگ ضرور سوال کریں گے، تو آپ اپنے واقعات تو مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم لوگ ایک جگہ رکے تو نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اذان کہی، ہم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آواز پڑ گئی۔ سپاہی آیا اور ہمیں آپ کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، دریافت کیا، تم سب میں زیادہ اونچی آواز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا اٹھو اذان کہو۔ واللہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی فرما برداری سے زیادہ بری چیز میرے نزدیک کوئی نہ تھی، لیکن بے بس تھا، کھڑا ہو گیا۔ اب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی، اور جو سکھاتے رہے میں کہتا رہا، پھر اذان پوری بیان کی۔ جب میں اذان سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہتھیلی دی جس میں چاندی تھی، پھر اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور پیٹھ تک لائے، پھر فرمایا اللہ تجھ میں اور تجھ پر اپنی برکت نازل کرے،
اب تو اللہ کی قسم میرے دل سے رسول کی عداوت بالکل جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت دل میں پیدا ہو گئی، میں نے آرزو کی کہ مکے کا مؤذن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بنا دیں۔ آپ نے میری درخواست منظور فرما لی اور میں مکے میں چلا گیا اور وہاں کے گورنر سیدنا عتاب بن اسید سے مل کر اذان پر مامور ہو گیا، اور سیدنا ابو محذورہ کا نام سمرہ بن مغیرہ بن لوذان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مؤذنوں میں سے ایک آپ تھے، اور لمبی مدت تک آپ اہل مکہ کے لیے مؤذن رہے۔ تو یہ اذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، جو لوگ سچے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل تماشا بناتے ہیں، بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اس کا شان نزول دیکھیں تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، جن میں ابو یاسر بن اختب بھی تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رسولوں کی سے کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ پر اور جو کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر اور ان کی اولاد میں جو جو کتابیں نازل کی گئی، اور ان پر بھی جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو کتابیں دی گئی، اور ان کے علاوہ اور دوسرے انبیاء کرام کو بھی جو جو کتابیں دی گئی، سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور بولے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ اس شخص پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا اہل الکتابی، ایک اے اہل کتاب، تم نہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، تم اس لیے ہم سے انتقام لیتے ہو، یعنی اس کے سوا ہم میں کوئی برائی نہیں پاتے، صرف اس بات پر ہم سے انتقام لیتے ہو، ہم سے اس لیے ناراض ہو کہ ہم عیسائیوں پر جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے مزید ارشاد فرمایا کہ ہم تو سوائے اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اس لیے تم ہم سے نفرت کر رہے ہو اور ناراض ہو ہم سے۔ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ہم سے قبل نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں جو سیدھے رستے پر نہیں چل رہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو زیادہ برے لوگ ہیں، یعنی اہل کتاب سے کہیں کہ تم تو ہمارے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین سزا کسے ملے گی؟ یقیناً وہ تم ہی ہو، کیونکہ تم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور تم سے اتنا ناراض ہے کہ کسی طرح راضی نہیں ہو سکتا، اور اس نے تمہیں بندر اور سور بنایا تھا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بری چیز کے بارے میں بتاؤں؟ مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں جزا کے اعتبار سے، اور وہ یہود اور کفار ہیں۔ من لعنہ اللہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پر غصے ہوا، وجعل منہم القرادۃ والخنازیر، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی، اطاعت کی، عبادت کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر میں مبتلا ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ کفر میں داخل ہوئے ہیں، اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل کر جائیں گے، اسی کفر کی حالت میں ہی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں کے اندر
छुपा कर